لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لیا کرو اہل ذکر سے ان باتوں کو جن کا تمہیں علم نہیں۔ کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو علماء کرام سے پوچھ لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ شانو نے فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، عظیم الشان ہے۔ اہل ذکر سے مراد علماء محققین ہیں، جنہوں نے قرآن پاک پر عبور حاصل کیا اور حدیث پر عبور حاصل کیا، قرآن پاک سے اور احادیث سے مسئلے اخذ کر کے ہمیں بتائے۔ اختلاف امت میں اختلاف یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس امت کے علماء کا اختلاف باعث رحمت ہے۔ اختلاف مذموم نہیں، برا نہیں، مخالفت بری ہے، ایک دوسرے کو شب و ستم کرنا برا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا برا ہے۔ اختلاف سے علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی آپس میں اختلاف تھا، لیکن ان کے ہاں مناظرے نہیں تھے، ان کے ہاں جھگڑے نہیں تھے۔ بنو قریظہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر آگے بات چلے گی۔ فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنا۔ اب عصر کا وقت راستے میں ہو گیا، دو فریق ہو گئے۔ ایک فریق نے کہا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز وقت پر پڑھو، تو عصر کی نماز یہی پڑھنی چاہیے تھی۔ دوسرے فریق نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھنا۔ پہلے فریق نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ سفر اتنی تیز کرنا کہ عصر میں وہاں پہنچ جانا۔ اب اس گروہ نے عصر کی نماز وہیں پڑھی، اور دوسرے فریق نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، ہم وہاں جا کر پڑھیں گے۔ نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز انہوں نے بنو قریظہ میں جا کر پڑھی، کوئی آپس میں جھگڑا نہیں۔ واپس آئے، کارگزاری سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا، جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ اختلاف ہوا، لیکن انہوں نے اس کو ایسا ایشو نہیں بنا لیا، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے دور کے اندر یہ ہے۔ ایک بات اس کو ذہن میں رکھیں گے آپ، اختلاف برا نہیں، اسلام نے بھی اس کو برا قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ میری امت کے علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ دوسری بات، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، دین پوری دنیا میں پھیل گیا، جن میں علماء کم تھے، عوام الناس زیادہ تھی۔ تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں امت سے کہیں غلطی نہ ہو، تو قرآن اور حدیث کو سمجھ کر مسائل کی تدوین کر دی جائے، مسائل کو لکھ لیا جائے۔ فقہاء کرام کا دور شروع ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے، ان کے بعد امام شافعی آئے، ان کے بعد امام احمد بن حنبل آئے رحمہ اللہ تعالی، اور بھی بہت سے فقہاء کرام آئے، لیکن اللہ تعالیٰ شانو نے ان چار فقہاء کرام کو مقبولیت عطا فرمائی، پوری دنیا میں ان کی تحقیق کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ فقہاء کرام ایک مسئلے کو سامنے رکھتے، پھر قرآن پاک سے اس کی دلیل نکالتے، قرآن پاک میں اس مسئلے کو ڈھونڈتے، نہ ملتا حدیث کو دیکھتے، قرآن اور حدیث سے مسئلے کو اخذ کرتے، صحابہ کرام کا عمل دیکھتے، پھر آپس میں ڈسکشن کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شورا میں 40 فقہاء کرام اور محدثین اور علماء اور حفاظ قرآن اور حفاظ حدیث تھے، جو تاریخ کے بھی ماہر تھے، 40 افراد، ان میں ڈسکشن ہوتی، پھر جو مسئلہ سمجھ میں آتا اس کو لکھ لیا جاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کے عمل کو دیکھتے تھے، ایک حدیث کو دیکھتے، پھر
صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے، اہل مدینہ سے تحقیق کرتے کہ تمہارے آباء و اجداد نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے۔ جب صحابہ کرام کا عمل ثابت ہو جاتا اور پھر مسئلہ لکھتے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے۔ آگے چلیے، میں اصل دو باتیں میں نے کرنی ہیں، دو مثالیں پیش کرنی ہیں کہ فقہا کرام نے قرآن و حدیث سے مسائل کیسے اخذ کیے، کتنی محنت فرمائی، اور آج ہم ایک حدیث لا کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ فقہا کرام نے کیسے تحقیق کی۔ ایک حدیث سے آپ مسائل اخذ نہیں کر سکتے۔ اگلی بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ جس کا تعلق میری اگلی گفتگو کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں یہ 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 150 سال کے بعد ہوئے ہیں۔ امام مسلم بھی ان کے ہم اثر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو حدیث کے راوی ہیں 4، 5، 6 راوی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث کی ہے موطا امام مالک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو درمیان میں راوی ہیں وہ 2 ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ میں ایک بات کرتا ہوں، آپ 100 لوگ سن رہے ہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد یہاں 2,500-3 ہزار کا مجمع ہو جائے گا، وہ بھی سنیں گے۔ یہ 2,500-3 ہزار کا جو مجمع ہے یہ میری ایک بات سنتا ہے اور پھر جا کر کسی سے بیان کرتا ہے، پھر وہ آگے کسی کو بیان کرتے ہیں، وہ آگے کسی کو بیان کرتے ہیں، وہ آگے کسی کو بیان کرتے ہیں، 4 واسطے درمیان میں آتے ہیں۔ تو درمیان میں کسی سے خطا کا امکان نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی یہ 4 ہیں، کتنے ہی نیک ہو، کتنا ہی حافظہ ان کا قوی ہو، مجھے بتائیے کہ ان سے خطا کا احتمال نہیں؟ خطا کا احتمال ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر حدیث آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، صحیح بخاری میں 7,000 سے زائد احادیث ہیں۔ احادیث موجود تھی، فقہا کرام کا دور پہلے آیا ہے، انہوں نے بھی احادیث سے مسئلے اخذ کیے ہیں۔ بخاری شریف کو تو سامنے نہیں رکھا نا انہوں نے، بخاری شریف تو بعد میں لکھی گئی، وہ حدیثیں تو موجود تھیں، لیکن ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں راوی 2 تھے یا 3 تھے، وہ زیادہ مضبوط تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا، جو راوی درمیان میں حدیث کو بیان کر رہے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، وہ ہر راوی ثقہ تھا، سچا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، حافظہ اس کا قوی تھا، کمزور نہیں تھا، کبھی اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے خالی جھولی پھیلا کر اونٹ کو نہیں بلایا، اونٹ کو دھوکہ نہیں دیا، وہ کبوتر باز نہیں تھا، وہ بازاروں کے اندر ننگے سر نہیں پھرتا تھا۔ یہ محدثین نے تحقیق کی ہے، تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ عادتیں اس میں نہیں ہیں، اس سے حدیث لی ہے۔ ایک شخص کو کبوتر اڑاتے دیکھا، اس سے حدیث نہیں لی کہ یہ کبوتر باز ہے۔ ایک شخص کو ننگے سر بازار میں پھرتے دیکھا، اس سے حدیث نہیں لی کہ یہ سنت پہ عمل نہیں کرتا۔ ضروری نہیں تھا کہ جو شخص ننگے سر پھر رہا ہو یا کبوتر اڑا رہا ہو وہ حدیث کے معاملے میں بھی جھوٹ بولے گا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بات کو غور سے سنیں اور ان کو یاد رکھیں۔ حدیث صحیح ہے کا مطلب یہ ہے، یہ صحیح ہمارا اردو والا نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جس کے متبادل لفظ غلط ہوتا ہے، یہ وہ صحیح نہیں ہے، یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے سارے راوی ثقہ ہوں، ایک راوی بھی ضعیف نہ ہو، اور ضعیف کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ عادتیں ہوں جو میں نے بیان کی، یا اتنا بوڑھا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہو گیا۔ اور اگر کسی کی کوئی حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر صحیح ہونے کا احتمال ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو وہ حدیث بہت اچھی طرح یاد ہو، اور جو حدیث صحیح ہے اس کے اندر ضعیف ہونے کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ متقی پرہیزگار تو ہے راوی، لیکن کہیں الفاظ کے اندر کمی بیشی ہو گئی ہو۔ اب آگے چلیے، ایک ہی حدیث کی کتاب میں 2 متضاد حدیثیں آ جاتی ہیں،
فقہا کرام نے کیسے حل کیا۔ دو صحیح حدیثیں بالکل متضاد، ایک کہتی ہے یہ کام کرنا ہے، دوسری حدیث کہتی ہے نہیں کرنا، کیسے فقہا کرام نے اس کو حل کیا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ہے بھی بخاری شریف کی۔ مدینہ منورہ میں قرینہ قبیلہ کے کچھ لوگ آئے، آ کر بیمار ہو گئے، پیٹ ان کے پھول گئے، مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طبیعتیں خراب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ہررا چلے جاؤ، وہاں بیت المال کے اونٹ چر رہے ہیں، اونٹنیوں کا دودھ پیو اور پیشاب بھی۔ وہ گئے اور جا کر انہوں نے اونٹنیوں کا دودھ پیا اور پیشاب بھی، وہ صحت یاب ہو گئے۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر دیا اور سارے اونٹ لے کر فرار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے لشکر بھیجا، سب کو گرفتار کیا، سب کی ایک طرف کی ٹانگ ایک طرف کا بازو کاٹ کے آنکھوں میں سلائیاں پھرا کر ان سب کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ یہ حدود کی آیات نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اونٹ کا پیشاب، آپ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں، اونٹ کا پیشاب اس حدیث کے مطابق جائز ہو گیا، پاک ہو گیا۔ احناف کے نزدیک پیشاب چاہے انسان کا ہو چاہے حیوان کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، وہ نجس اور ناپاک ہے۔ یہ حدیث کہتی ہے کہ اونٹوں کا پیشاب پینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پئیں گے آپ۔ اگر صرف حدیث کو لے کر آپ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اونٹ کا پیشاب پئیں گے، ابھی قربانی ہوگی نا، جس کا پیٹ پھولا ہو اونٹنے کا پیشاب، اونٹنے کا دودھ پیے اور اونٹوں کا پیشاب کٹوروں میں بھر کے پیے۔ اس حدیث کے مطابق فقہا کرام نے کیسے مسئلہ حل کیا؟ بخاری شریف جلد سوم اور باب الصحت میں جائیں گے آپ، یہ جو حدیث میں نے بیان کی یہ 664 نمبر ہے جس نسخے سے میں نے لیا۔ آپ اس سے پہلی حدیث پڑھیے 663، اس حدیث میں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر درمیان میں 3 راوی ہیں، اور دونوں حدیثوں میں تینوں درمیان کے راوی الگ الگ ہیں۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تم ہررا چلے جاؤ اور وہاں اونٹنیوں کا دودھ پیو، وہاں پیشاب کا ذکر ہی نہیں۔ اس حدیث میں ہے پیشاب بھی پیو، اس حدیث میں ہے کہ صرف دودھ پیو۔ آگے علماء محققین فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے نا، انہوں نے پیشاب خود پیا تھا اور راوی سے کہیں، کسی ایک راوی سے کہیں غلطی ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے ان 2 حدیثوں میں، یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ دوسری حدیث اگر صحیح بھی ہے، راوی سے غلطی نہیں بھی ہوئی، تو ترجمہ کرنے والوں سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پینے کا نہیں فرمایا تھا، انہوں نے خود پیا۔ کیوں پیا؟ کہ زمانہ جاہلیت سے پیشاب کے ذریعے علاج کیا جاتا تھا اونٹنے کے۔ تیسری دلیل یہ دی اس حدیث کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، پیشاب والی حدیث کو، اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب بھی پیو، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بعض فقہا کرام نے فرمایا کہ علاج کے لیے ہے، علاج کے لیے ہے۔ اگر علاج کی بات آئے گی تو پھر اختلاف آئے گا کہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا جس کا مفہوم ہے کہ شراب سے حرام چیزوں کو علاج کے لیے استعمال نہ کرو، پھر اس حدیث کو کیا کریں گے؟ پھر اس کی تعویل کریں گے۔ علماء نے اس کے جواب دیے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں غور سے سنیں آج کی گفتگو۔ اگلی بات بہت اہم کرنی ہے مجھے۔ اب آ جائیے، ایک ہے 2 احادیث کے اندر تعارض آ جائے تو اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے، اس کی مثالیں دی۔ دوسری بات، جو احناف کی مضبوط ترین دلیل ہے وہ قرآن پاک پر پرکھتے ہیں۔ حدیث صرف سند نہیں دیکھی جاتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، متن بھی دیکھا جاتا ہے۔ متن کا کیا مطلب؟ جو مضمون ہے، وہ مضمون کہیں قرآن پاک سے متصادم تو نہیں۔ اس کا فیصلہ ان 2 حدیثوں میں تعارض، ایک میں فرمایا صرف دودھ، دوسرے میں فرمایا دودھ اور پیشاب، ان دونوں حدیثوں
کے متن کا فیصلہ قرآن عظیم الشان سے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ اعراف سپارہ نمبر 9 آیت نمبر 157 157، اس کو پڑھ کے دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ، آگے آیت آگے جا کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ نبی وہ ہیں جو یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ وہ نبی امی ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور ان کے لیے طیب پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ اونٹ کا پیشاب طیب چیز ہے، خبیث چیز ہے، ناپاک چیز ہے؟ اس آیت کے مقابلے میں جب یہ آیت سامنے ہو گئی تو علماء محققین نے اس پیشاب والی حدیث کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پینے کا فرمایا ہی نہیں، فرما سکتے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ تو خبیث چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، فیصلہ ہو گیا۔ یہ کام آسان تھا، تو حدیث اٹھا کر دکھا دے کہ یہ آپ اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں،